جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے ہر گھر میں، یہاں پہ پاکستان میں ایک اوبویسلی ایک نظام ہے اس چیز کا، لیکن ان کے بارے میں جو گفتگو ہے یا کوئی کسی قسم کی قانون سازی جو ہے وہ آپ کو ریئرلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ البتہ اب اس قسم کی چیز ہوئی ہے کہ گھریلو ملازمین کو سالانہ چھٹیاں اور اس کے علاوہ اوور ٹائم ملے گا، اور مالک جو ہے ریکارڈ رکھنے کے لیے پابند ہے۔ فارم 1 کے تحت ان کے باقاعدہ امپلائمنٹ کانٹریکٹس بھی بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو پینے کا صاف پانی، اچھا کھانا، آرام کی جگہ اور دیگر اور جو چیزیں ہیں جو ان کی رائٹس ہیں وہ پوری طرح دستیاب ہونے چاہیے۔ تو یہ اب سلولی جو ہے ایک پروسیس بنے گا۔ اب یہ کتنا امپلیمنٹیبل ہے، یہ کتنا جو گھروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں اس کو کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے، حکومت اس کو کتنا انفورس کرا سکتی ہے، کتنی آگاہی ہوگی ملازمین کی کہ یہ تمام چیزیں آپ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یہ سارے سوال ہیں۔ جی سر، یہ سارے سوال ہیں۔ اچھا، جہاں تک تو بات ہے امپلیمنٹ کروانے کی، تو وہ امپلیمنٹیشن کے لیے ایک چیز تو جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عموماً کئی دفعہ یہ رپورٹ پولیس کو کی جاتی ہے کہ جی گھر پہ جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے اس نے کچھ چرا لیا، جس کے بعد پولیس آ کر ریکوری میں مدد کرواتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ پولیس یہ کہہ سکتی ہے کہ جی اب اگر آپ نے رپورٹ کی کہ آپ کے گھر پر کوئی کام کر رہا تھا اور آپ کو شک ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، تو جب تک آپ کے پاس اس کا پراپر امپلائمنٹ ریکارڈ نہیں ہوگا تب تک ہم اس سے ریکوری نہیں کروا سکتے، کیونکہ ہم اس کو پھر آپ کا سٹاف کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ اچھا، اب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور یہ بڑا اچھا قدم ہے، ہم اس میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں حکومت کو۔ دیر آئے درست آئے، یہ بہت میرے خیال میں دہائیوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے، مطلب کوئی بھی ملک اپنا جو ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہی نہیں کر سکتا اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں امپلائڈ ہیں۔ نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز یہ کہ ظاہر ہے جو بھی کہیں بھی کام کرتا ہے وہ انسان ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں۔ وہ جس طرح سے آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ پینے کا صاف پانی، رہائش کی صاف ستھری جگہ، اس کے علاوہ سالانہ چھٹیاں، اس کے علاوہ زچگی کے دوران پرولونگڈ چھٹیاں، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ حق ان کو دینا چاہیے، ملنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ کوئی اس چیز کے لیے کانٹریکٹ ہی سائن نہیں ہوتا، اس لیے ان لوگوں کو عموماً جو آپ کا سرکاری طور پر منیمم ویج ہے وہ بھی نہیں دی جاتی۔ یہ سارے رائٹس انشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کانٹریکٹ ہو۔ کانٹریکٹ کے بغیر تو رائٹس انشور ہو ہی نہیں سکتے ان دا فرسٹ پلیس۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ کر رہے ہیں اب، لیکن اگین امپلیمنٹ کرانے کے بھی ہزار طریقے ہیں۔ ہم جو یہ آپ نے بھی تشویش کا اظہار کیا، مجھے بھی لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کی اچھی نہیں ہو سکے گی۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مجبوری، اور لوگوں کی مجبوری کیوں ہے؟ وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوور انکم بریکٹ میں بہت زیادہ گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کو لے کر، اور ان کے پاس وسائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھا سکیں، تعلیم یافتہ کر سکیں، جس کے بعد وہ کوئی اچھے کام، مطلب بھائی اچھے کام تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسے کام کر سکیں جن کا پراپر ریکارڈ ہو۔ تو وہ لوگ اور زیادہ مجبور ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں ٹھیک ہے آپ مزید کم پیسے دے دیں، اچھا ہمیں آپ کو امپلائمنٹ میں لانے سے ٹیکس دینا پڑے گا، چلیں ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اور سے اور اپنے رائٹس کو ختم کرواتے جائیں گے، صرف اس لیے کہ ان کو کم از کم نوکری مل سکے، کیونکہ انفلکس بہت زیادہ ہے اس طرح اس انکم بریکٹ سے لوگوں کا، اور آگے کچھ ظاہر ہے نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔